کوئی آگے آ کے بیٹھو، آگے آگے صفوں میں، پیچھے جو دور دور جو بیٹھے لوگ تو آگے صفوں میں آگے بیٹھو، اچھا رہتا ہے ہمیشہ بھی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ حضرات، بھائی اور عزیزوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، اور رمضان کا مقصد اصل میں سال میں ایک مرتبہ انسان ایک مہینہ اللہ کی طرف رجوع رہے، آواز آ رہی کہ یا گونج رہی؟ پیچھے آواز آ رہی برابر؟ گونجنا نہیں، سریلی آواز آنا، گونج رہی آواز، ذرا آواز گونج رہی؟ تو گونجنے سے پیچھے آواز سنائی نہیں دیتا، آواز یعنی الفاظ سمجھ میں نہیں آتے، گونجنا نہیں آواز، ہلکی آواز رہے، سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مقصد اصل میں سال میں ایک مرتبہ انسان اپنی ضروریات کو ہٹا کر کے، اپنے کاروبار کو ہٹا کر کے، اپنی مصروفیت کو بدل کر صرف اللہ کی عبادت کرنا، یہ مقصد ہے اس کا، اور اس میں جتنے احکامات ہیں اس کی پابندی کرنا۔ ابتدائی 2 عشرے میں تو تقریباً اسی طریقے سے عبادت کرنا افضل ہے۔ اللہ کی عبادت اصل میں یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ انسان اگر اپنی زندگی کو کامیاب بناتا ہے تو عبادت کر کے بنا سکتا ہے، اللہ کی عبادت کرنا۔ انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ حدیث اور قرآن کریم سے یہ ظاہر ہے کہ پتا پتا اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ پانی جب تک بہتا رہتا ہے، ہلتا رہتا ہے، وہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا رہتا ہے۔ جانور، پرندے، چرندے، درندے، یہ سب اللہ کی عبادت میں لگے ہیں۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو 100% یہ اللہ کی عبادت میں ہے۔ یہ صرف انسان اور جنات ہے کہ جو اپنی مرضی کے مطابق عبادت کر رہا ہے، ورنہ انسان جنات کو بھی یہی حکم ہے کہ 24 گھنٹے خصوصاً رمضان المبارک میں اپنی ضروریات کو ہٹا کر کے اللہ کی عبادت میں لگے رہے۔ عبادت دنیا کا بہترین تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، اور عبادت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان ذرا عبادت کی نیت کیا تو ذات خداوندی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف انسان کی طرف اللہ کی ذات متوجہ ہو جاتی ہے۔ یہ عبادت کا سب سے بڑا خاصہ ہے۔ ہم لوگ اس کو نہیں سمجھتے کہ ہم نے عبادت شروع کیا تو کون دیکھے گا، کون کیا کرے گا، اللہ ہماری کیا مدد کرے گا، کیا؟ ایسا نہیں۔ پہاڑ کے غار میں بھی اگر کوئی چھپ کر کے عبادت شروع کیا، ذات خداوندی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اور کچھ اوقات روزانہ ایسے ہیں اللہ نے رکھے ہیں، جیسے صبح صادق سے طلوع تک کا وقت، یہ اتنا بہترین وقت ہے کائنات کا کہ یہی وقت جنت کا ہے۔ جنت میں یہی وقت رہے گا جو ہمارے پاس دنیا میں صبح صادق سے لے کر کے طلوع تک جو وقت رہتا ہے، یہ وقت جنت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا تھوڑا سا وقت اس دنیا میں رکھا ہے، وہ وقت بہت بہترین ہے، اور اسی وقت میں اللہ کی ذات جو ہے آسمان دنیا پر آ کر کے ساری مخلوق کو پکارتی رہتی ہے۔ وہ وقت ایسا ہے۔ ہم کو اصل میں اس اوقات کی روزانہ قدر نہیں ہے۔ امت مسلمہ کے لیے بہترین وقت اگر اللہ کو منوانا ہے
تو صبح صادق سے لے کر کے طلوع تک اپنے کو عبادت میں ڈالے یا اللہ سے مانگنے میں ڈالے، جو مانگے گا وہ اس کو ملے گا۔ لیکن عام طور سے ہمارا ماحول ایسا ہو گیا کہ صبح صادق سے لے کر کے طلوع تک عام امت مسلمہ اس سے بیزار ہو گیا۔ یہ پہلی وجہ ہے جو عبادت میں غفلت ہو گئی مسلمانوں کی، اور اس غفلت کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمان جو ہے برسہ برس سے تباہی کے راستے پر ہیں۔ جب تک ہم عبادت کی اس موضوع پر نہیں آئیں گے، صبح کی عبادت، فجر کی نماز پڑھنا، سنتیں پڑھنا، فجر کی نماز پڑھنا، تلاوت قرآن کریم کرنا ان اوقات کے اندر، تو حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کی ذات عرش الہی سے آسمان دنیا پر آ کر کے پکارتی رہتی ہے روزانہ کہ ضرورت مجھ سے مانگو۔ پوری دنیا میں امت مسلمہ نے جب تک اس کی پابندی کیا تھا، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت دیے تھے، دنیا کے اندر عروج حاصل تھا۔ اور جب امت مسلمہ نے اس وقت کو چھوڑ دیا، جیسا کہ آج کل کا زمانہ ہے، پوری 100% چھوڑ چکی ہے مسلمان اس وقت، اس وجہ سے دنیا کے اوپر مسلمانوں پر اللہ کا عذاب ہے، مسلمان دنیا میں پریشان ہے اسی وجہ سے۔ تو ہماری عبادت کیسے قبول ہوگی؟ یہ تو روز کا وقت ہے، روزانہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کو سال میں ایک مہینے کے طور پر رمضان کے نام سے متعین کر دیا۔ جو ایک وقت صبح کے صادق کے وقت جو وقت ہے، یہ وقت کو جو ہے ایک مہینے کے لیے متعین کر دیا، پورا ایک مہینہ برابر اس میں لگا دیا اللہ نے کہ سال میں ایک مرتبہ کم سے کم اپنی ضرورتوں کو، اپنی مصروفیتوں کو ہٹا کر کے ایک مہینہ اللہ کی عبادت میں لگا رہے۔ اس مہینے کے اندر 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق کی طرف متوجہ رہتی ہے، خصوصاً انسانوں کی طرف، پورا رمضان ایک ایک لمحہ بھی۔ جس طریقے سے ہم نے پہلے وقت کو چھوڑ دیا ہے آج دنیا کے اندر مسلمانوں نے، اسی طریقے سے رمضان میں بھی اس وقت مسلمانوں سے بہت غفلت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ عام مسلمان رمضان کی اہمیت، صرف رمضان کی اہمیت بازاروں کے حد تک ہے، عبادت میں مسلمانوں کے پاس رمضان کی اہمیت نہیں رہی۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں اچھے نوجوان داڑھی رکھے ہوئے، سمجھے، کبھی کبھی نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھے ہوئے ہیں۔ کیا روزہ رکھنے سے کیا موت واقع ہو جائے گی کیا ان کی؟ امت مسلمہ میں بڑی غفلت ہو رہی ہے، اور جب تک یہ غفلت رہے گی مصیبتیں مسلمانوں پر آتی رہیں گی، یاد رکھو۔ اچھے نوجوانوں کو میں دیکھ رہا ہوں روزہ نہیں رکھتے اور بہانے بناتے رہتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے، مجھے ادھر جانا ہے۔ کوئی مرتے تو ہے نہیں نا، کوئی موت تو نہیں آئے گی۔ کیا ہوتا ہے روزہ رکھنے سے؟ روزہ رکھ کر کے آپ کو کام کرنے کی اجازت ہے، تجارت کرنے کی اجازت ہے، لیکن زیادہ وقت اپنا عبادت میں لگائے۔ عام نوجوانوں کو ہم یہ دیکھ رہے ہیں، چند بوڑھے لوگ ہیں اپنی بڑھاپے کے باوجود بھی روزہ رکھتے ہیں، یہ اصل میں پہلے سے تربیت شدہ لوگ ہیں۔ آج کل ہم نے نوجوانوں کی کوئی تربیت نہیں کی، ہر ماں باپ نے اپنے نوجوانوں کو کھلا چھوڑ دیا ہے، ان کو آزادی سے ہر چیز دے دی ہے، کھیلنے کے لیے موٹر سائیکل دے دی، گاڑیاں دے دی، اسی طریقے سے ان کو کپڑے مرضی کے مطابق بنا دیے، بیٹا ہے بول کر کے، اور نوجوانوں کی کوئی تربیت نہیں کی۔ اس کا سارا عذاب ان ماں باپ پر آئے گا جو آج کل خود تو پڑھتے ہیں لیکن اولاد کی کوئی تربیت نہیں کرتے۔ قیامت میں سارا عذاب ان کے اوپر آئے گا، ایسے ماں باپ پر جو اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر رہے۔ چاروں طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ اکثریت جو ہے ایسے نوجوانوں کی ہو گئی جو روزہ بھی نہیں رکھتے اور عبادت تو بہت دور ہو گئی، نماز سے غائب ہو گئے۔ میں نے ہمیشہ مسجدوں کے سامنے دیکھا، مسجدوں کے سامنے ہمیشہ میں دیکھتا ہوں دور نوجوانوں کے گروپ بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں تراویح ہو رہی ہے، مسجد میں تراویح ہوتی رہتی ہے، سارے نوجوانوں کے گروپ باہر پھرتے ہوئے اور بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس قدر اللہ سے غفلت جو ہے خدا کے عذاب کو دعوت دیتا ہے یہ، اور ایسے آثار دنیا میں نظر آ رہے ہیں کہ جو ہے مسلمانوں پر دنیا تنگ ہو جائے گی،
ان کے لیے مصیبت پریشانیاں آئیں گی، یاد رکھو۔ ماں باپ نے کبھی اپنے نوجوانوں کی تربیت نہیں کیا، روزہ رکھنا تو چھوڑ ہی دیا، اس کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنا، تراویح پڑھنا، اور سب سے بڑی چیز جو چھوڑ دی قرآن کریم۔ آج کون نوجوان پڑھتا؟ رمضان میں بھی نہیں پڑھتے قرآن نوجوان۔ خالی عبادت دکھاوے کی ہو گئی کہ اگر جمعہ رہا تو پہلے صف میں گھسنا، یہ آج کل کے لوگوں کی دکھاوے کی عبادت ہے۔ پہلے صف میں گھسے، جگہ ہو نہ ہو، اور اپنی جگہ بنا لے، باقی وقت میں نماز پڑھے نہ پڑھے، یہ دکھاوے کی نماز ہو گئی لوگوں میں کہ میں بہت پہلے صف کا نماز ہوں۔ میرے عزیز دوستو، ایسی عبادت اللہ کے پاس منہ پہ مار دی جائے گی۔ پہلے تو عبادت رہی نہیں، قرآن کریم کی تلاوت کوئی سننے کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ مرنے کے قریب بوڑھے بوڑھے ہو گئے لیکن قرآن کریم نہیں سیکھ رہے۔ افسوس ہے ان کی زندگی پر، موت قریب ہے لیکن کبھی قرآن ہاتھ میں لے کر کے کسی بڑے بوڑھوں کو مسجدوں میں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھو گے۔ ہاں، کٹے پہ چائے پیتے ہوئے باہر پھرتے ہوئے بوڑھوں کا یہ حال ہے، عمر رسیدہ لوگوں کا، اور نوجوانوں کا یہ حال ہے۔ اس وجہ سے دنیا آپ پہ تنگ ہو رہی، دنیا کی قومیں آپ کو ستا رہی، مار رہی، بے تکا مار رہی، کوئی پرسان حال نہیں آپ کا، اور یہ حالت خراب بڑھتی رہے گی۔ یہ صرف ہماری جو ہے غفلت کی وجہ سے، عبادت میں ہمارے پاس غفلت ہو گئی۔ اب رمضان میں جمعہ کے اندر کم سے کم پہلے لوگ بھرے ہوئے رہتے تھے، آج کل رمضان میں بھی جمعہ میں لوگ نہیں آتے، اس قدر غافل ہو گئے۔ یہ جو بے توجہی ہے، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا۔ میرے عزیز دوستو، رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ وہ ہے جو صبح صادق کا وقت رہتا ہے، پورے رمضان کا، رات کا، دن کا وقت۔ لیکن رمضان کی رونق صرف سڑکوں پر، بازاروں میں ہے، مسجدوں میں نہیں ہے۔ اور اللہ کا مقصد مسجدوں میں رونق ہو، بازاروں میں آؤٹ ہو جائے۔ حدیث میں آتا جو بہترین جگہ مساجد ہیں، خیر المواضع مساجدها، دنیا میں بہترین جگہ مساجد ہیں۔ کچھ پریشانی ہو جائے، کچھ مصیبت ہو جائے تو مسجد میں آ کے بیٹھو اور اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، دور ہو جائے گی۔ شر المواضع، بدترین جگہ دنیا کی بدترین جگہ سنڈاس حمام نہیں ہے، سنڈاس حمام تو صاف ہونے کی جگہ ہے۔ شر المواضع اسواقها، بدترین جگہ اس کے بازار ہیں، زمین کے بازار، یہ بدترین جگہ ہے۔ افسوس ہے کہ امت مسلمہ کس قدر تباہی کے راستے پر جا رہی ہے کہ اتنے جوتے کھانے کے باوجود بھی، اتنا مار کھانے کے باوجود، اتنی پریشانی آنے کے باوجود امت مسلمہ نے بازار آباد کیا ہوا ہے اور مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ عین تباہی کا وقت ہے۔ اس تباہی سے بچنے کے لیے جو ہے راستہ مسلمانوں نے اختیار کرنا چاہیے عبادت کا، یہی صحیح راستہ ہے جو عبادت کا راستہ ہے۔ اب رمضان المبارک میں آخری عشرہ شروع ہو رہا، سب سے زیادہ قبولیت کا وقت ہے، سب جانتے ہیں، لیکن آخری عشرے میں تو یہ فتنہ بڑھ جاتا ہے۔ آخری عشرے میں مساجد ویران ہو جاتے ہیں اور بازار سب 100% آباد ہو جاتے ہیں۔ یہ فتنہ جو ہے بڑھتے بڑھتے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بہت بڑھ گیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ اس قدر تباہی کا وقت جو ہے دنیا کے اندر چل رہا ہے۔ 1400 برس میں امت میں ایسا وقت نہیں آیا، اور دکھاوے کو تو آزانیں اتنی ہو رہی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ دکھاوے کے واسطے اتنی آزانیں دنیا کے اندر ہو رہی، اتنی مسجدوں پہ مسجدیں بنا رہے، مسجدوں پہ مسجدیں بنا رہے، لیکن مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں۔ محلوں کے اندر دیکھو، مسجد بڑے شوق سے بنا رہے، اور پھر اس میں جو ہے مائک سے 5-5 منٹ کھینچ تان کی اذان ہو رہی ہے۔ اذانیں بھی جو ہو رہی ہے آج کل بہت غلط ہو رہی ہے، کوئی بھی لفظ اس میں اللہ اکبر کے الفاظ صحیح ادا نہیں ہو رہے۔ ہر ایک گانا گا کر کے اذان دے رہا، 5-5 منٹ 7-7 منٹ کی اذان ہو رہی، 7 منٹ کی۔ کئی اذانوں کو میں نے سنایا گھڑی لے کر کے، 7 منٹ کی اذان ہو رہی، اور مکھیاں اتنے ہی آتے ہیں جتنے پہلے کے ہیں۔ تو اذانیں بھی جو ہو رہی ہے دکھاوے کی ہو رہی ہے ہمارے۔ اس قدر فتنے زمین پر بڑھ گئے ہیں مسلمانوں میں، دنیا کی کسی قوم میں نہیں بڑھے ہیں۔ دنیا کی قوم مہذب ہو گئی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 1000 برس ہم حکومت کیے یہاں پر،
اللہ تعالیٰ نے ہم سے حکومت چھین کر اس قوم کو دے دی جو بتوں کے سامنے کھڑے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر اخلاق آ گئے، کردار آ گئے۔ رات میں دیکھو 9 بجے کے بعد غیر ہندوؤں محلوں میں جا کر کے دیکھو، ایک نوجوان نظر نہیں آتا، سارے بازار بند رہتے ہیں۔ آپ دیکھو شہر میں گھوم کر کے سارے غیروں کے محلوں میں جا کر کے ایک آدمی نظر نہیں آتا، اکا دکا، بس 9 بجے کے بعد کوئی نہیں۔ اور ہمارے محلے دیکھو، تو یہ تباہی بربادی کب تک ہوتی رہے گی؟ ہوگی اور برباد ہوں گے۔ اللہ نے جو اس قوم کو ہندوستان حکومت دے دی، اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو ہے بالکل صحیح ہوتا، قدرت جو فیصلے کرتی بالکل صحیح کرتی۔ آپ نااہل ہو گئے، وہ اہل ہو گئے، اللہ نے نااہلوں سے نکال کے اہلوں کو دے دیا۔ مسجد کی اذان اہلیت کی علامت نہیں ہے، اخلاق، کردار، رہن سہن، اسی طریقے سے ادب، احترام، یہ ساری مسلمانوں میں نہیں رہا، دنیا کی غیر قوموں میں آ گیا۔ میرے عزیز دوستو، دیکھو یہ اس قدر بری بات، اس وقت بری حالت دنیا کے اندر چل رہی مسلمانوں کی کہ جن کی انتہا نہیں ہے، اور جب تباہی ہوگی تو سب کی ہوگی، پھر مار ہوگی، سب کی مار ہوگی۔ پھر یہ اللہ کی طرف سے فیصلے ہیں، کسی قوم کی طرف سے نہیں ہے، کسی حکومت کی طرف سے نہیں ہے، یہ فیصلے یہ اللہ کی طرف سے فیصلے ہوں گے۔ میرے عزیز دوست، اب آخری عشرہ تو ایسا چل رہا کہ آخری عشرہ تو تباہی کا ہی چل رہا پورا 100%۔ آخری عشرے میں کوئی احترام مسلمانوں کے پاس رمضان کا رہا ہی نہیں، عورتوں کے پاس نہیں رہا، بچوں کے پاس نہیں رہا، مردوں کے پاس نہیں رہا، کوئی احترام باقی نہیں رہا۔ جتنی بازار کی چیزیں ہیں سب مسجدوں میں جو ہے آباد ہو گئی، بازاروں میں آباد ہو گئی، تباہی بربادی کی چیزیں۔ تو عبادت کہاں رہی ہماری؟ عبادت دنیا کی بہترین نعمت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ایک لمحہ بھی اگر عبادت کرے صحیح طور سے تو 70 برس کی عبادت سے افضل ہے ایک لمحہ۔ تو ہماری یہ اگر ہم اپنے لمحوں کے اندر گھنٹوں دنوں اگر ہم اپنی عبادت میں مصروف رہے تو اللہ کی طرف سے کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ میرے عزیز دوستو، کہ مسجدیں ویران ہو گئی۔ اب آخری عشرے میں اعتکاف کا معاملہ ہے۔ اعتکاف بھی آج کل عجیب ہو گیا ہے، بھئی اپنے اپنے محلوں میں اعتکاف کرو۔ آج کوئی بھی ولی بن کے آ رہا، اعلان کر رہا میں ولی ہوں، میرے پاس آ کے اعتکاف کرو۔ سب جھوٹے دھندے ہی ہے، جھوٹے ولی دنیا میں بہت پھر رہے آج کل، مکار مرشد بہت دنیا کے اندر پھر رہے۔ مجھے ایک نے جو ہے وہ بتایا، ویڈیو وہ بتایا واٹس ایپ، کہ ایک نے آ کے اعلان کرا کہ میں ولی ہوں، فلاں جگہ میں اعتکاف کر رہا ہوں، سب لوگ میرے پاس آ جاؤ۔ یہ ولی جھوٹے ولی مکار دنیا میں پھر رہے، جن کو ہم دنیا اچھی طریقے سے جانتے کہ یہ مکار ہے، ولی بن کے پھر رہے، میں ولی ہوں، میرے پاس آ کے اعتکاف کرو۔ اعتکاف کا حکم جو ہے کہیں کسی کے پاس جانے کا نہیں ہے، اعتکاف کا حکم اپنی مسجد میں اعتکاف کرنا۔ اب یہ مسجد ہے، اس میں 100 آدمی اعتکاف کرنا چاہیے۔ تو مسجدوں کو ویران کر کے جھوٹے لوگوں کے پاس پھرنے سے یہ اعتکاف ہوگا کیا؟ اعتکاف کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے اپنی عبادت کو صحیح انداز میں کرنے کے سلسلے میں رات دن جدوجہد کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی غفلت یہ ہو رہی کہ قرآن کریم جو چھوڑ دیا گیا، قرآن کریم کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، قرآن کریم پڑھانے والوں کی عزت کرنا، ان کی مدد کرنا، احترام کرنا، یہ ہمارے پاس رہا ہی نہیں۔ بنیاد ہماری قرآن کریم ہے جو آسمان سے آ گئی ہے، اللہ کے رسول جو لے کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کو دے کر چلے گئے، اور وصیت کی کہ میرے بعد تم لوگ 2 چیزیں پکڑے رہنا قیامت تک، تمہیں کوئی دنیا کی تکلیف نہیں ہوگی۔ ترکت فیکم شیئین، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان 2 چیزوں پر عمل کرو گے تو تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جیسے پہاڑ کی جیسی، پہاڑ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اگر تم نے 2 چیزیں چھوڑ دیا تو تم ایسے دنیا میں بہ جاؤ گے فتنوں میں جیسے تنکا پانی میں بہتا ہے۔ ایک تنکی کی کوئی حیثیت رہتی کیا؟ سیلاب آیا بہ کے چلا جاتا تنکا، اسے کون؟ تنکی کی حیثیت ہوں گی آپ کی، اور آپ کی آج حالت امت مسلمہ کی تنکی کی جیسی ہوگی، تنکا۔ کبھی دنیا میں ایسی ذلیل امت کی حالت نہیں ہوئی تھی۔ 25 کروڑ عرب ہیں، 25 لاکھ اسرائیل روز مار رہے ہیں ان کو، کوئی شرم حیا نہیں رہی ان کو،
صرف اپنی عیش پرستی میں مست ہے، 25 کروڑ ارب. اور آپ لوگ بدر کے جنگ بدر کا یوم مناتے ہیں لوگ. جنگ بدر میں 313 اربوں نے دنیا کی کایا پلٹ کے رکھ دی، اور آج 25 کروڑ ارب ہیں. 25 لاکھ عیسائی مار رہے ہیں ان کو. دنیا میں کہیں ایسی بے عزتی ہوئی تھی عربوں کی؟ اس لیے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے اپنی طرف سے جو من میں آیا کر رہی ہے، اپنے آپ کو خدا سمجھ رکھے. یہ سعودی حکومت تو نہایت غلط راستے پہ چلی گئی. اس نے عبادتوں میں بھی فرق لا کے ڈال دیا. یہ تو اس اسکیم میں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس کو نکال کر کے کہیں گمنام جگہ میں لے جا کے دفن کر دینا. ایسی اسکیم میں تھے یہ لوگ. تو قیامت آ جاتی تھی اگر ذرا بھی حرکت ہوتی. تو ایسی ہماری عبادت کی حالت ہو گئی. ہاں، لوگ خالی عمرے کو جا رہے آ رہے. جتنے حج کو جا کر آئے ایک کے ہاتھ میں قرآن کریم نہیں ہے. اپنے محلوں میں کئی حاجی ہیں نا بیٹھے ہوئے، پوچھو نا ان کو کبھی قرآن پڑھتے کیا تماشا ہے یہ لوگوں کا. دین کا مذاق اڑا کے رکھا ہے، مذاق. اور دین تباہی کے راستے پہ چلا جا رہا. امت مسلمہ دین کے معاملے میں تباہی کے راستے پہ چلی جا رہی ہے. تو کس طریقے سے جو ہے اللہ مدد کرے گا؟ اب لوگ بہت دعائیں کر رہے، خانے کعبہ کا غلاف پکڑ کے رو رہے. کردار آپ کے رہن سہن، اخلاق، عبادات سب ستیاناش ہو گئے. اب مانگنے سے تو ملتا کیا اللہ کو؟ مانگو. جس کو وہ ملے انہیں بولتا دعا کرو. کئی کی دعا کرو. ایک مسلمانوں کو بیماری لگ گئی، دعا کرو. جہنمی جو ہے جہنم کے داروغہ سے، مالک داروغہ ہے اس کا جہنم کا. حدیث میں قرآن کریم میں آتا جہنمی جو ہے جب بہت عذاب ہوتا رہے گا ان کو، تو جہنم کا جو داروغہ ہے مالک، اس کے پاس جائیں گے. اس سے کہیں گے کہ ارے بھائی آپ ہمارے لیے دعا کرو، ہمارا عذاب کم ہو جائے، ختم ہو جائے. تو وہ داروغہ کہے گا کہ تم اللہ کو پہچانتے تھے کہ نہیں پہچانتے تھے؟ بولے ہو. تو تم دعا کرو، جاؤ نکل جانا سے، تم کرو دعا اللہ کو. ان کی کوئی دعا کو بولی تھی کافروں کی، جہنمیوں کی، ہکال کے لگا دے گا، چلو یہاں سے نکلو. تو آج کل بھی مسلمانوں کی بیماری لگ گئی. جو بھی ملا ایسا ہاتھ بڑھاتا، دعا کرو، میرے لیے دعا کرو، مخصوص دعا کرو. تمہارے باپ کے نوکر ہے کہ ہم دعا کرنے کو؟ ایک آدمی کو میں نے بولا تمہارے نوکر ہے ہم دعا کرنے کو، تم کرو. تم کیوں نہیں کرتے عبادت اللہ کی؟ اللہ کی طرف کیوں نہیں رجوع ہوتے تم؟ صحیح راستے پہ خود آؤ. کیا ضرورت ہے؟ بس کوئی بھی ملا کہ یہ بتا دعا کرو، میرے لیے دعا کرو. ایک کو بولا میں تیرے مرنے کی دعا کرتا ہوں، بھگ گیا ہو. ایسا ہو گیا عالم. میرے عزیز دوستو، رمضان کا مہینہ ہے. اپنی تقدیر کو اگر بدلنا ہے، قوم کو اپنی تقدیر بدلنا ہے، تو اس مہینے میں عبادت کرے صحیح طور سے، اور رجوع ہو جائے. قرآن کریم کو ہاتھ میں لے لے، مسجدوں کا اپنا ٹھکانہ بنا لے. اللہ تعالیٰ دنیا بہت دے گا. بے انتہا دولت دینے کو بیٹھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ. لیکن جو ہے عبادت کو پہلے کرنا، اس کے بعد پھر دنیا کمانا. تو آج کل تو دنیا بھی ہاتھ سے گئی. امت مسلمہ کے نوجوان پھر رہے، کوئی کماتا نہیں، کوئی 1 روپیہ کمانے کو تیار نہیں. ماں باپ کھلا رہے پلا رہے، جو ہے برباد ہو رہے نوجوان. کوئی کمانے کو تیار نہیں، محنت نہیں، جدوجہد نہیں، تعلیم میں پیچھے، بد اخلاقی میں سب سے آگے، اور آوارہ گردی میں سب سے آگے، آزاد پھرنے میں سب سے آگے. حیرت ہے مسلمان اس پہ کیوں نہیں سوچتا کہ غیر مسلموں کی آبادی کتنی ہے اس ناندیڑ شہر میں. جا کے دیکھ لو آپ رات میں 9 بجے کے بعد، ایک نوجوان نظر نہیں آتا، ایک آدمی. یہ کھلا دیکھو، یہ تباہی کی بربادی کے آثار دیکھو آپ اپنے اور قوموں کے بھی. وہ اپنے 9 بجے کے بعد اپنے کاموں میں مصروف ہیں. آپ خالی ان کو اتنا ہی بولتے رہو تم کافر ہیں، مشرک ہیں، بتوں کو پوچھتے ہیں، یہ کرتے وہ کرتے. ایسا بولنے سے کچھ حاصل نہیں ہے. ان کے اندر اخلاق، کردار، معاشرہ صحیح آیا، بس اسی پر اللہ تعالیٰ دنیا دیتے ہیں. عبادت پہ دنیا نہیں ملتی، اخلاق کردار پہ ملتے ہیں. اخلاق، معاشرہ، تہذیب، تمدن، کردار، ادب، احترام، یہ چیزوں پر اللہ تعالیٰ دنیا دیتے ہیں. دنیا نمازیں پڑھنے سے دنیا نہیں ملتی،
یہ اللہ کا حق ہے جو ادا کرنا ہے. اس لیے عبادت کو صحیح طور سے کرنا. دکھاوے کی عبادت آج ہو گئی. جو لوگ عبادت بھی کر رہے ہیں وہ دکھاوے کی. اپنے نام کے آگے الحاج لکھنا یہ فرض عین ہے ہر رکوع پر. یہ دکھاوے کی عبادت ہو گئی. اور عام طور سے دیکھو اگر رکوع پہ 2-3 فرم لکھے ہوئے رہتے ہیں، فلاں فرم فلاں فرم فلاں کاروبار، اور ان کے پاس جاؤ اور بولے کہ بھائی یہ غریب آدمی کا پریشان ہے، اس کو 10 روپے دے دو. بولے نہیں پیسے نہیں. رکوع پر تو 10 فرم لکھتے ہیں. یہ کیا دکھاوے کی بدتمیزی مسلمانوں میں چل رہی، بد اخلاقی چل رہی مسلمانوں میں. حد سے زیادہ گئے گزرے ہو گیا مسلمان. یہ کب تک چلے گا؟ یہ تباہی کو دعوت دے رہے ہیں آپ لوگ. میرے عزیز دوستو، رمضان کا مہینہ ہے، آخری اشرا ہے، سنبھلنے کا وقت ہے. ایسے وقت میں اپنے آپ کو سنبھالو، نوجوان بچوں کو سنبھالو. گھر کی ماؤں بہنوں کو نہیں سنبھال سکتے آپ؟ رات بھر مینا بازار، رات بھر تمہاری عورتیں جو ہے بازار میں پھر رہی. کیا اس کو نہیں سنبھال سکتے آپ؟ اپنی عورت کو نہیں سنبھال سکتے؟ اپنی ماں بہن کو نہیں سنبھال سکتے؟ کہ بجائے اس کے ہاتھ میں قرآن کریم رات بھر لے کر کے بیٹھو، نہیں بول سکتے آپ؟ تو یہ ساری تباہی بربادی جو ہے مردوں کے اوپر بھی آ گئی. نہ وہ اپنی اولاد کو سدھارنے تیار ہیں، نہ اپنی خواتین کو سدھارنے کو تیار ہیں، سوائے اس کے بربادی کے. اس لیے میرے عزیز دوستوں، رمضان کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو سنبھالو. آخری اشرا شروع ہو رہا. مسجدوں کا آباد کرو، بازاروں کو ویران کر دو. اپنی ضرورت کا سامان لو اور گھر پہ جا کر بیٹھ جاؤ، یا مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ، اور اپنے نوجوانوں کو اور ماؤں بہنوں کو سنبھالو. میرے عزیز دوستوں، اس کے علاوہ جو ہے جو دین کا کام کرتے ہیں، آپ کو جو نماز پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، جو آپ کو اذانیں دیتے ہیں، ان کی بھرپور مدد کرو. لاکھوں کروڑوں روپے شادی میں خرچ کر رہے. کوئی محلے والے ایسے سمجھدار نہیں ہیں کہ چلو اپنے محلے کی مسجد کو اور امام کو حج کو بھیج دیں گے. نہیں بھیج سکتے آپ لوگ. اپنے محلے کی مسجد کو، امام کو، مؤذن کو، محلے کی مسجد کے امام کو، مؤذن کو، مسجد کی خدمت کرنے والوں کو کوئی مدد کرتا کیا؟ کوئی. ان لوگوں کی مدد کرو. ان کے لیے گھر بنا کے دو، ان کے لیے حج کا انتظام کرو. ان کو عمرہ نہیں بھیج سکتے آپ. کروڑوں روپے اپنی بیٹی کی شادی پر داماد کے اوپر جو ہے 10,000 روپے، 10 لاکھ روپے عمدہ داماد کو، 25 لاکھ روپے جو ہے ساس سسروں کو. اور احترام جن سے دین سیکھ رہے آپ، مسجد کا امام، مسجد کے مؤذن، مسجد کی صفائی کرنے والے، ان کی خدمت کرنا. ان کو عمرے کو بھیجنا، ان کو حج کو بھیجنا اپنی طور سے، اپنے پیسوں سے. رمضان المبارک میں ان کی مدد کرنا. جو لوگ قرآن سنا رہے ہیں ان کو پوری طریقے سے مدد کرنا، ہدیے اور تحفے سے ان کو مالا مال کرنا. رمضان المبارک میں جو لوگ قرآن سناتے ہیں ان کا پورا احترام کرنا. درمیان میں ایک فتنہ نکلا تھا، ارے بھائی ان کو کچھ بھی پیسہ مت دو، پیسہ جو ہے حرام کام میں لگاؤ، اور اماموں کو، مؤذنوں کو مت دو. یہ فتنے بعض ہمارے لوگ فتنے بھی پھیلاتے ہیں، فتنہ پھیلا دیے تھے. اب میں نے اس کی جو تردید کی تو پورے ملک میں پھیل گیا وہ فیصلہ ہمارا. امام کو، مؤذن کو، مسجد کی خدمت کرنے والوں کو، دین کے کام کرنے والوں کو، ان کو بھرپور اپنے مال سے مدد کرو. اس قدر رمضان میں بھیک مانگنے والے مسلمان عورتیں پھر رہی ہیں، حیرت ہوتی. اچھے ہٹے کٹے عورتیں بہترین برقع پہن کر کے دروازوں کو کھٹکا مار رہے. ایک دن میں ابھی دوپہر میں سو گیا تھا، اتنی زور سے ایک کھٹکا مارا کسی نے، میں سمجھا کوئی پریشان ہو کر کے آیا شاید. میں دروازے میں کھولا تو بہترین ایک عورت، اونچی، پوری مضبوط، اچھا رکا کھڑی ہوئی، ہاتھ پھیلا رہی. میں نے کہا تم کو شرم نہیں آتی جو ہاتھ پھیلا رہے باہر آ کر کے اور کھٹکا مار رہے، اتنے زور سے لوگوں کو تکلیف دے رہے. باتیں سنایا تو چلی گئی. یہ حال ہو گیا اپنا. اور ہم نے مسلمانوں کو جو ہے، ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو بھکاری مت بناؤ. کٹ تقسیم کر رہے. مسلمان آزاد ہو گئے، مفت میں غلہ آ رہا رمضان میں، جو آزاد پھر رہے. ارے مظلوموں کو کٹ وٹ تقسیم کرتے رہتے ہیں، جو بہت کسی معاملے میں، فساد میں، جنگ میں تباہ ہو گئے، جو لنگڑے للے ہو گئے، بیماری میں تباہ ہو گئے، ان کو دیتے رہتے. اب ہر گھر میں کٹ تقسیم ہو رہا، ادھر سے چندہ لینے کا، ادھر دینے کا. یہ مسلمانوں میں عادت ہو گئی. تو مسلمان بھکاری ہو گئے. عاجزی، کمانے کی صلاحیت نہیں رہی، برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رہی. عورتیں اپنے نام فاطمہ، عائشہ رکھتی ہیں اور بھیک مانگتے پھر رہی.
یہ حال ہو گیا. رمضان المبارک بھیک مانگنے کا مہینہ ہو گیا. یہ کب تک بھیک مانگو گے؟ یہ تباہی آئے گی، تباہی آئے گی. دنیا کی قومیں بھیک مانگتے ہوئے ہمارے محلوں میں کوئی نظر نہیں آتا یہاں کی قوم کا، حالانکہ ہم سے زیادہ آبادی ہے. کوئی دلت بھیک مانگتا ہوا نظر نہیں آتا آج کل کے زمانے میں. یہ پگڑی والی قوم یہ توحید پرست ہے، اس میں کا ایک آدمی بھکاری نہیں ہے، جبکہ ان کی آبادی 20,000 سے زیادہ ہے. محنت کرتے ہیں، کماتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پہنتے ہیں، اچھا کپڑے پہنتے ہیں. یہ عام عادت ہو گئی ہے. اسی لیے میرے عزیز دوستو، یہ آخری عشرہ ہے، اس کا احترام کرو اور اپنی زندگی کو بدلو. اپنی تقدیر کو اگر بدلنا ہے تو اس مہینے کا، اس آخری عشرے کا احترام کرو. اور مسجدیں اعتکاف سے، ہر مسجد میں اعتکاف کرنے والے بیٹھو. ولی کا دعویٰ کر کے جھوٹے شیطان آ گئے ہیں آج کل ہمارے پاس. ولی ہوں بولے ہم، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ کیسے ولی ہیں. آندھرا، مہاراشٹر، کرناٹک کے سارے علماء کو میں پہچانتا ہوں، سب کو پہچانتا ہوں. میرے سے پہلے کا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ایسا حال بنا رکھا ہے لوگوں نے. دیکھو رمضان کا مہینہ ہے آخری. بہرحال کہنا یہ ہے کہ اپنی تقدیر قومی بدلنا ہے، ایک ہی راستہ ہے. اب یہ آخری عشرے کا احترام کرو، نمازیں پابندی سے، تراویح پابندی سے. 20 رکعت تراویح پڑھو. 8-10 رکعت ہے نہیں دنیا میں، جھوٹی ہے، سب جھوٹے دھندے چل رہے ایسے. 20 رکعت تراویح، فجر کی نماز کی پابندی، اور 10 دن مسلسل قرآن کریم کی تلاوت کرو. تلاوت کر کے اپنے ماں باپ کے نام جو ہے ثواب تو پہنچاؤ. ماں باپ مر گئے، باپ دادا وہ انتظار میں ہے کہ کوئی ہماری اولاد ہم کو کچھ لا کے تو دے دے. قرآن کریم پڑھ کے اس کا ثواب پہنچاؤ. ان کے نام پہ کچھ خیر خیرات کرو تو اپنے باپ دادا خوش ہوں گے. یہ اس کے لیے آخری عشرہ بہترین وقت ہے، اچھا وقت ہے. اس وقت کا احترام کر کے عبادتوں کو لوٹائیں اور مسجدوں میں اعتکاف شروع کریں. آج سے سارے مسجدوں میں اعتکاف ہونا چاہیے. 10 دن اپنی مسجدوں میں بیٹھو، کچھ بھی نہیں، نقصان نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ لوگ احترام کریں گے، عزت کریں گے. کھانا پینا سب پہنچتا ہے مسجدوں میں. مسجدوں کا اعتکاف ہونا ضروری ہے. اور مسجد میں جو لوگ خدمت کر رہے ہیں ان کو ہدیے تحفے سے ان کو نوازو. خصوصاً مؤذن بہت غریب رہتے ہیں، جھاڑنے والے بہت غریب رہتے ہیں، ان کی مدد کرو، اماموں کی مدد کرو. بس ان چیزوں کی اللہ تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.